یہاں نکلے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ واہل بیتکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آیت نمبر 4 تک کا درس ہو چکا ہے سورہ منافقون۔ آیت نمبر 5 میں عنوان متعین ہے، سورہ ہی ہے منافقون۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان گستاخوں سے ظاہر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی کلمہ گوئی کا دعویٰ کرنے والے، ظاہر میں زبان سے پڑھنے والے اور باطن میں انکار کرنے والوں سے یہ کہا جاتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَمِن شِدَّةِ بُغْضِهِمْ وَزَغِينَتِهِمْ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُخْلِصِينَ، حضور علیہ السلام کے مخلص غلاموں کے ساتھ شدت بغض کی وجہ سے اور شدت بغض کے باوجود اذا قیل لہم، خیر خواہی کی خاطر کہ چلو ہم پرسنل ذاتی طور پر دشمنی کو معاف کر دیتے ہیں، چلو بارگاہ رسالت میں چلتے ہیں، نبی سے ریکویسٹ کریں گے کہ آقا ان کو آپ بھی معاف کر دیجئے اور اللہ سے بھی معاف کروا دیجئے۔ تو تعالو، آؤ ایھا المسرفون المفرطون مجلس رسول اللہ، بارگاہ رسالت کے رسول پاک کی مجلس سے بھاگنے والوں، آؤ یستغفر لکم، تمہارے لیے رسول اللہ آقا انعامدار تمہارے لیے مغفرت طلب کریں گے، ایطلب مغفرتکم من العفو الغفور، بخشنے والے اور معاف کرنے والے مولا سے تیری مغفرت طلب کریں گے وہ رسول۔ ایسا جب کہا جاتا ان سے تو لووا رؤوسہم، غوث کہتے ہیں اے عطفوا اعناقہم عن القبول، قبول کرنے سے گردن پھیر لیتے، معتذرین باعذار کاذبۃ، جھوٹا عذر لے کر کے، ابھی آ رہا ہوں 5 منٹ میں آ رہا ہوں، ذرا سے کام پڑ گیا، اس طرح کے عذر لے کر کے، مخافۃ وصونا، خوف کرتے ہوئے کہ ارے ہم میجارٹی میں ہو کر کے اگر نبی کے ہو گئے تو پھر کیا ہوتا، کیسے ہوتا، اس طرح سے یہ نفسانیت کو حاوی رکھ کر نہیں، اس کی نشانی بتا رہا پروردگار عالم، وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اے حبیب مکرم آپ ان کے مطلب دل میں کیا ہے، اگر ان کے چہرے کو آپ دیکھیں گے تو کفر، عناد، سرکشی کے آثار آٹومیٹک نظر آئیں گے۔ کون بول رہا؟ اللہ بول رہا حبیب کو، آپ ان کے چہرے کو دیکھیں، غوث پاک کیا کہہ رہے ہیں، حِينَئِذٍ فِي وُجُوهِهِمْ، اس وقت آپ ان کے چہروں میں الَّتِي هِيَ عُنْوَانُ بَوَاطِنِهِمْ، جو ان کے باطن کا عنوان بنا رہے گا، آثار الکفر والعناد، کفر اور سرکشی کے آثار نظر آئیں گے۔ دیکھیں آدمی جب بولتا ہے تو سامنے والے کو آدھی بات تو سمجھ میں آ جاتی کہ کیوں بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے، صحیح بات۔ اب آپ دیکھیے کوئی اگر کریکٹ ہوتا تو آپ کبھی کبھی دیکھے ہوں گے کرنا بتا رہا ہے کہ کچھ تو ہے گڑبڑ، نہیں تو بڑے اطمینان سکون سے ایک دم بول، صحیح ہے، اطمینان سکون سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے نشانی کہ ان کے چہروں کو دیکھیے، ان کے دل میں کیا ہے ظاہر ہو جائے۔ اتنا ناراض دیکھیے کہ آپ انہیں دیکھیں گے یصدون ای یعرضون معتذرین عن المؤمنین، اعراض کریں گے، چہرہ پھیر لیں گے، قبولیت سے گردنیں پھیر لیں گے اور مومنین سے عذر کرتے ہوئے بھاگ جائیں گے، ابھی آ رہا ہوں، ایسا ابھی آ رہا ہوں۔ وہم فی انفسہم مستکبرون، اور جبکہ فی نفسہ، باطنیت اس کی گھمنڈ اور مطلب یہ کہ گھمنڈ میں جی رہی ہے، تکبر میں جی رہی ہے، قبول حق سے کبر میں ہے، گھمنڈی میں ہے، اللہ اللہ۔ تو آیت نمبر 5 میں ایک نشانی بتائی گئی کہ اللہ کے رسول، اچھا یہ اس نشانی سے ہم ایک اہم بات بتانے جا رہے ہیں، وہ یہ کہ چونکہ صحابہ کرام کے سامنے رسول تھے سب سے بڑے، تو مومنین کے لیے بھی سب سے بہترین تھے وہی، اور کافروں کے لیے بھی جج اور فیصل کا وہی یہ تھا۔
اب کوئی دوسرا تھا نا ان کے اپوزیشن میں، آپ منہ سے بول دیں الگ بات ہے، لیکن محمد کو کافروں نے بھی بڑی سرگردی دی ہے، بہت سپورٹ کیا ہے، یعنی سپورٹ سے مراد یہ کہ ان کو سچا مانا، اچھا مانا۔ تو قول فیصل اور ذات فیصل کی شکل تھی مصطفیٰ جان احمد کی، دھیان دیجیے گا۔ تو اس آیت کریمہ سے ایک عقیدہ ملا، یعنی صحابہ کرام یہ بھی تو کہہ سکتے تھے بیٹھو ہم دعا کرتے ہیں تیرے لیے۔ آج جو ہمیں اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہوں میں جانے سے کہ وہاں کیوں جاتے ہو، وہاں تمہاری دعا قبول ہوگی کیا، یہ آیت کریمہ ہمارا عقیدہ ٹھوس کر رہی ہے۔ کیا؟ کیونکہ صحابہ کے سامنے سب سے بڑے تھے نبی، تو صحابہ کرام نے نبی کا پتہ دیا۔ ہمارے سامنے تو بہت لوگ بڑے ہیں، ہمارے سامنے بھی صرف اگر نبی ہوتے تو ہم نبی ہی کی بات کرتے۔ جیسے مدینہ ہم جاتے ہیں تو کبھی بھی نبی سے اعلیٰ کسی کو وسیلہ نہیں سمجھتے، مدینہ آپ ہم چلے جائیں تو کبھی ان سے اعلیٰ کسی کو نہیں سمجھتے۔ یہ عقیدہ ملا کہ صحابہ کے سامنے نبی تھے تو کہا یستغفر لکم رسول اللہ، آؤ تمہارے لیے ہم ریکویسٹ کریں گے اللہ کے رسول سے کہ وہ اللہ سے تمہاری مغفرت طلب کریں۔ یہی ہے آج درگاہوں میں جانے کا تصور کہ آؤ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، ہم کہیں گے کہ اے اللہ کے محبوب بندے، ہماری کوتاہی کو اللہ سے آپ معاف کروا دیجئے، کیونکہ آپ کا کنیکشن اللہ سے ہے، آپ محبوبیت پر فائز ہیں۔ یہ ہے اصل میں، سمجھ رہے ہیں نا آپ جملہ؟ یعنی اس آیت کریمہ کو صرف ترجمہ کر کے نہ نکل جائیں گے۔ اللہ سے کرو، انہوں کیا ہے، انہوں مردہ ہے، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، اسی پس منظر کو تو ہم سامنے رکھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے رسول کی بارگاہ میں کیوں کہا آنے کے لیے، تعالوا یستغفر لکم رسول اللہ، آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے مغفرت طلب کریں۔ یہ اصل کیوں کہا؟ آؤ ہم بھی تو ہیں اللہ سے مانگنے والے، اے اللہ ان کو معاف کر دے۔ جیسے ہم بولتے ہیں نا ہاں ٹھیک ہے دعا کریں گے، دعا کریں گے، کوئی چھوٹا آپ سے بولتا ہے تو جی جی ٹھیک ہے انشاءاللہ ایسا بول دیتے آپ یہ نہیں بولتے کہ نہیں میں اپنے دادا سے، اپنے پردادا سے، اپنے بڑوں سے کہوں گا، نہیں بولتے۔ لیکن صحابہ کرام یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آؤ رسول اللہ تیرے لیے مغفرت طلب کریں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کے سامنے سب سے بیسٹ کوالٹی نبی ہی ہے، اس لیے ہر چھوٹے کے سامنے جو بڑا ہوتا ہے ان کی بارگاہ میں، وہ بھی بڑا سے مراد اللہ کی بارگاہ کا مقبول بڑا، محبوب بڑا، دنیاوی طور پر نہیں، تو مقبول خدا، محبوب خدا مصطفیٰ جان احمد کی شکل میں صحابہ کے سامنے تھے، باوجود ہے کہ صحابہ بھی محبوب ہے، مقبول ہے، لیکن وہ تابعین کے لیے ہے اور تبع تابعین کے لیے تابعین ہے۔ یہ ایسے آتے 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 آج کی تاریخ میں اگر دیکھیں تو چونکہ قرآن بیس ہے نا بھائی، قرآن تو ہمارے لیے ہدایت کرتا، تو قرآن نے ہماری ہدایت کر دی کہ امت کے وہ لوگ جو اللہ کے محبوب بندوں کا وسیلہ لیتے ہیں وہ اس لیے کہ یہ محبوب بندے بڑے ہیں، ان سے جو وسیلہ لے رہے ہیں ان سے بڑے ہیں، اور ہر بڑے کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے صحابہ نبی کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں کہ اے لوگوں آؤ نبی سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اللہ عفو و غفور سے ان کے لیے مغفرت طلب کریں تو اللہ پاک قبول کر لے گا۔ دیکھا یہ عقیدہ ملا، کچھ سمجھ میں آیا؟ الحمدللہ۔ اس طرح اسی لیے تو ہم نے یہ تھوڑی سی توضیح کی نا کہ آج کچھ لوگ بولتے ہیں کیا ضرورت ہے، عمران برادر وغیرہ تو اتنا خراب جملہ بولتا کہ بھائی اگر آپ بیوی سے ڈائریکٹ کھانا مانگ سکتے ہیں تو آپ یہ کیوں بولیں گے اے فلانے کی اماں کھانا دو؟ اس طرح یعنی دنیا بھی لاجک، جب ڈائریکٹ مانگ سکتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ اگر واقعی بیٹا کا نام لے لیے کہ ایک فلانے کی اماں کھانا دو تو کیا یہ شرک ہو گیا؟ یہ بھی تو جائز ہے بھائی، اگر آپ بولے زاہد کی ممی کھانا دو اور ایک فلانی کھانا دو، دونوں بھی جائز ہے، صحیح ہے۔ تو یہاں پر یہ مثال دیتے ہیں کہ جب اللہ ہمارا ڈائریکٹ سن سکتا تو پھر ہم یہ کیوں پیش کر رہے ہیں ولیوں کو؟ نہیں جملے میں ٹھیک ہے بات صحیح ہے، کس نے کہا انکار؟ بھائی اللہ سے ہم مانگے تو کس نے کہا انکار کہ نہیں سن سکتا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ ہے ہمت جانے کی؟ بے شک ہمت جانے کی ہے، آپ بتائیے کے پاس اگر ہے ہمت تو ہم کو بتائیے کیا ہمت ہے؟ آپ توحید لے کر جاؤ گے تو منافقین بھی کہہ رہے ہیں، قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات، کچھ سمجھا؟ دیکھیے خلاصہ یہ نکلا اس آیت کریمہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ صحابہ کرام کے نزدیک وسیلہ عظمیٰ اور واسطہ عظمیٰ یہ متفقہ عقیدہ ہے کوئی ایسا، تو نبی کو سب سے بڑا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں ماننا اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، ہمارا نہیں، صحابہ کہہ رہے ہیں ان سے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے مغفرت طلب کریں۔
تو وہ لوگ بھاگ گئے. اس کا کیا مطلب ہوا اب کہ جو لوگ واسطہ سے وسیلہ سے بھاگتے ہیں وہ در حقیقت قرآن پاک کا انکار اور وہ نفاق. ہم منافق ہیں. ہم منافق کا جملہ نہیں بولنا چاہ رہے تھے لیکن در حقیقت رسول پاک کی واسطہ عظمیٰ وساطت عظمیٰ جو اللہ کی بارگاہ میں ہے اس کا انکار ہے. کیونکہ قرآن ایک بیس پیش کرتا ہے. قرآن پاک کے زمانے میں غوث پاک کہاں تھے؟ قرآن پاک کے زمانے میں یوسفین کہاں تھے؟ قرآن پاک کے زمانے میں شرف الدین بابا کہاں تھے؟ قرآن پاک کے زمانے میں جو واسطہ بننے کے لائق تھے وہ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. صحابہ کرام غلام تھے, نبی آقا ہے تو غلام کے سامنے جو آقا ہوتا انہی کو پیش کیا. ہمارے سامنے تو کئی آقا ہے, ہمارے سامنے کئی آقا ہے, لہٰذا ہم جن کو پیش کریں. اچھا ایک اور بات دیکھیے گا, کیا یوسفین نے آپ کا کبھی وسیلہ لیا؟ شرف الدین بابا نے آپ کا وسیلہ لیا؟ یا غوث اعظم نے آپ کا وسیلہ لیا؟ ہاں یعنی بڑے جو ہیں چھوٹا کا وسیلہ لے ایسا نہیں ہے ثابت. چھوٹے سے مراد ہے کہ ان سے چھوٹا, حالانکہ وسیلہ ثابت ہے, ایسا نہیں ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کا بھی وسیلہ لیا اپنے اور دیگر نبیوں کا بھی وسیلہ لیا, تو نبی سے تو سب چھوٹے ہیں لیکن وسیلہ وہ ان کے حساب سے. لیکن ہم کبھی بھی اپنے والد کو نہیں کہیں گے کہ آپ میرے وسیلے سے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ آپ کو معاف کر دے, نہیں. لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری ماں کے وسیلے سے ہماری بخشش کر دیں, یہ جائز ہے. سمجھ رہے نا؟ ہاں تو یہ ہے اصل وسیلہ سے مراد یہ ہوتا کہ جو مانگ رہا ہے, جس کے ذریعے سے مانگ رہا ہے, ان کے نزدیک وہ ذریعہ ٹھوس ہے, ان کے نزدیک وہ ذریعہ مستحکم ہے. تو بلا شبہ آنکھ بند کر کے بھی ہم جماعت والوں سے اگر پوچھیں کہ کیا آپ شرف الدین بابا سے افضل ہو یا ادنا ہو, تو آنکھ بند کر ان کو بھی کہنا پڑے گا کہ نہیں وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں. غوث اعظم جیسے بولے نا, یہ بولنے والے بولے نا کہ غوث اعظم اللہ کے محبوب بندے ہیں, اتنے بڑے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیتا. چھوڑ دینا الگ بات ہے, لیکن تم نے بھی غوث اعظم کہا. غوث اعظم مطلب بہت بڑے مددگار, بہت بڑے مددگار. لہٰذا ہم دے سکتے ہیں ان کا وسیلہ, وہ ہمارا وسیلہ نہیں دے سکتے. تو ہر چھوٹا وسیلہ اس لیے لیتا کہ ان کے دماغ میں یہ بات رہتی ہے کہ ہم جس کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کر رہے ہیں اور جس کو پیش کر رہے ہیں ان کا کنیکشن محبوبیت کا ہے, محبوبیت کا. ورنہ آپ بتائیے غوث بھی آپ کے ریلیٹیو نہیں ہے, شرف الدین بابا بھی آپ کے ریلیشن میں سے نہیں ہے, کوئی رشتہ دار نہیں ہے. تو ایسے ہی ابو جہل بھی تو رشتہ دار نہیں, عتبہ شیبہ بھی رشتہ دار نہیں, ان کو کیوں نہیں وسیلہ بنائے؟ آپ کا جواب یہ ہوگا نہیں وہ مردود ہے, یہ محبوب ہے. اللہ کے ولی جو ہے محبوب ہیں, اور محبوب کو وسیلہ ہم اللہ کے لیے بنا رہے ہیں اور مردود کو وسیلہ نہیں بنا رہے ہیں. تو رشتہ لحاظ میں نہیں ہے, محبوبیت لحاظ میں. ایک صاف بات سمجھ پائیے, محبوبیت لحاظ میں. خیر آگے دیکھیے, تو یہ آیت نمبر 5 تک کا درس ہوا. اللہ سبحانہ آگے فرماتا ہے آیت نمبر 6 میں سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم. ارے باپ کلیئر دیکھیے کیا کر رہا. اے حبیب مکرم, اے اکمل رسول, برابر ہے ان کے اوپر کیا استغفرت لهم, یعنی آپ اللہ منتقم غیور سے مغفرت طلب کریں ان کے لیے, یعنی منافقین کے لیے, ام لم تستغفر لهم, یا آپ طلب نہ کریں. غور کیجیے, چھوٹی سی بات ہے نا, ایک دم دنیاوی مثال میں دیکھیے. آپ باپ ماں دونوں کھڑے ہیں, ایک دم بڑی اچھی مثال دے رہا ہوں. باپ ماں دونوں کھڑے ہیں اور بیٹا اور بہو دونوں کھڑی ہے. بہو نے غلطی کی ہے, بہو نے غلطی کی ہے. ماں کہہ رہی ہے بیٹا بہو کو بول دینا کہ ابا سے معافی مانگ لے, معاف کر دیتے, ابا تیرے بہت بڑے ہیں, دھیان دیجیے. لیکن بیٹا کیا کہہ رہا ہے, نہیں میں نہیں معافی مانگتا. کیوں مانگتا؟ غلطی ہم نہیں کرے ہیں اس طرح. تو اب آپ غور کیجیے, اس وقت آپ کی زبان سے یا باپ کی زبان سے کیا جملہ نکلے گا؟ آپ کرو ریکویسٹ نہ کرو, میں نہیں معاف کرتا. دیکھ رہے ہو ایسا بول رہا, اس طرح بولے نہیں. دیکھ رہے ہو غلطی کا احساس دلانے کے باوجود یہ غلطی میں جھک نہیں رہا ہے. تو اب آپ کون بھی ریکویسٹ کرے میں نہیں معاف کرتا ہے, وہ بول دو ہماری نگاہ سے ہٹ جائے. بولے نہیں ایسا جملہ, یہی جملہ نکلتا ہے. یہ ایک دم سیم ایسے ہی تصور ہے کہ اللہ پاک جو ہے صحابہ کرام اور غلامان رسول کی ریکویسٹ کو دیکھ رہا کہ کتنے اچھے سے ریکویسٹ کر رہے ہیں. کاش اگر ان کے ریکویسٹ کو یہ قبول کر لیتے کہ چلو رسول کی بارگاہ میں, حبیب کی بارگاہ میں, اور حبیب تو ہے ہی میرے, تو واقعی میں بات معاف کر دیتا. لیکن یہ بھاگ گئے. تو اب اللہ کے رسول پر ایک آیت اتار رہا, اے حبیب دیکھا کیسے بھاگا, دیکھا کیسے بھاگا. یہ اللہ مطلب یہ کہ میرے حبیب کے غلام ان کو موقع دے رہے تھے, اور واقعی اگر آ جاتے آپ کی بارگاہ میں تو ہم معاف کر دیتے. لیکن سنیے, اب ڈکلیئر کر دے رہا ہوں کہ جب ایک موقع ملا بھی تو نہیں, سواء علیہم استغفرت لهم, اب ان کے اوپر برابر ہے استغفرت لهم. اب آپ معافی مانگیں گے یا معافی نہیں مانگیں گے, ہم بخشنے والے نہیں ہوں. ایک دم پریکٹیکل سمجھا دیا نا.
ایسے ہی ہے، ایسے ہی معاملہ ہوگا. لن یغفر اللہ لهم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے نہیں. وجہ ان اللہ لا یهدی القوم الفاسقین، کیونکہ جو حدود الہیہ سے، حدود اسلامیہ سے، کنڈیشن آف اسلام سے نکل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. کنڈیشن میں رہ کر کے گناہ اگر آپ کر رہے ہیں تو اللہ معاف کرے گا، لیکن نکل جائیں گے آپ تو معافی کیسے ملے گی؟ نکل جائیں گے تو معافی نہیں. اس لیے گناہگاروں کو معافی ملتی ہے، کافروں کو معافی نہیں ملتی، کیونکہ گناہگار جو ہے نا دائرے میں رہتے ہیں. گناہ اگرچہ ہو گیا لیکن ہے وہ ابھی بھی مومن. لیکن جو گستاخی کر بیٹھتے ہیں وہ دائرے میں نہیں رہتے، دائرے سے نکل جاتے ہیں، یعنی کفر میں چلے جاتے. تو ایک عقیدہ ملا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وسیلہ آج بھی ثابت ہے، صبح قیامت تک ثابت ہو رہے گا، وہ وسیلہ جو ہے صحابہ کرام کے بہترین عقیدے اللہ پاک کی تعریف کے ساتھ قرآن پاک میں موجود ہے. کہ صحابہ کرام نے نبی پاک کا وسیلہ سمجھ کر کے منافقوں کو، گستاخوں کو موقع دینے کے لیے کہا آ جاؤ یار، یہ وہ در ہے کہ اس در پہ آ جاؤ گے تو اللہ ضرور تمہیں معاف کر دے. ہم بھی بت پرستی کرتے تھے، ہم بھی ادھر ادھر کے کام کرتے تھے، ہم بھی تو ان کے قدم میں آنے سے پہلے غلط تھے، لیکن یہاں آ گئے تو محبوبیت ہمیں بھی مل گئی، ہمیں بھی مل گئی اللہ کی بارگاہ کی مقبولیت. تو آ جاؤ، ہم بھی کوئی دوسرے ملک کے نہیں، ہم بھی تمہارے ہی ملک کے، تمہاری خاندان کے، تمہارے اڑوس پڑوس کے ہم بول رہے ہیں، تمہارے ہی رشتہ دار ہم بول رہے ہیں، تمہارے ہی سب ہم ریلیٹو بول رہے ہیں، تمہارے لیے ہم خلاف نہیں بول سکتے. آؤ، اپنے لیے نہیں بول رہا ہوں کہ میرے پاس آؤ ہم دعا کریں گے، نہیں، بہت بڑے وسیلہ عظمیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آؤ ان کی بارگاہ میں، ہم دعا کر، ہم کہیں گے نبی سے اور نبی کہیں گے خدا سے تمہاری توقل ہے. دعا ہے پروردگار عالم آج کی خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب اللہ کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمہ کے مطابق ہم سب کو اجر عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آج 2 آیت 5 اور 6